بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر اور ریاست کیرولینا کی سابق گورنر نکی ہیلی نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ امریکہ کی آئندہ صدر بن گئی تو اقوام متحدہ کا بجٹ ہر ممکن حد تک کاٹ دے گی، کیونکہ اس نے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیل کے کھلے جنگی جرائم کی اندھی حمایت نہیں کی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ اور یہودی مخالف ماحول موجود ہے۔ نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ صحافی کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ اس کی صدارت کی صورت میں اقوام متحدہ سے یک طرفہ طور پر خارج ہو جائے گا، نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ وہ واحد کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا بجٹ ممکن ترین حد تک کاٹ دیں گے۔ اقوام متحدہ پر غزہ کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف گزشتہ 41 روز سے زائد کے عرصے سے جاری غاصب صہیونی اسرائیلی حکومت کے کھلے جنگی جرائم اور ایٹمی حملوں کی دھمکیوں کی مخالفت نہ کرنے پر متعدد الزامات عائد کرنے والی نکی ہیلی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ واحد دلیل کہ جس کی بنا پر ہمیں اقوام متحدہ سے یک طرفہ طور پر خارج نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان 5 ممالک میں سے ایک ہیں کہ جنہیں ویٹو کا حق حاصل ہے۔ اس امریکی صدارتی امیدوار نے مزید کہا کہ اس حق ویٹو کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے چائنا، روس اور ایران کی جانب سے انجام پانے والے جن کاموں کو روکا ہے وہ انتہائی اہم ہے، تاہم ضروری نہیں کہ ہم جس قدر پیسے دے رہے ہیں اتنا ہی خرچہ بھی جاری رکھیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو متعدد بار آفت قرار دینے والی نکی ہیلی نے کہا کہ اگر وہ امریکہ کی صدر بن گئی تو اپنے ملک کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے بھی نکال باہر کر دے گی۔ نکی ہیلی نے مزید کہا کہ عالمی ادارہ صحت بھی چائنا کے ہاتھوں بک چکا ہے اور اس کے تمام اخراجات چائنا ہی ادا کر رہا ہے۔ غزہ کو روزانہ قتل عام کا سامنا ہے اور وہاں پیش آنے والے واقعات نے انسانی حقوق کے بارے میں مغرب کے دعووں کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ ہسپتالوں کی جنگ ایک نئی اصطلاح ہے جو غزہ کے خلاف حقیقی جنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسا دوستو کہنا ہے عراقی پارلیمانی اتحاد کے سربراہ ہادی العامری کا۔ العامری نے کہا کہ تاریخ ان واقعات کو تماشائی کے طور پر دیکھنے والوں کا احتساب کرے گی، ایسی صورتحال میں کہ جب صہیونی حکومت کو اپنے اس دعوے کی حمایت میں ثبوت اور دستاویز فراہم نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ حماس غزہ میں الشفا ہاسپٹل کو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس حکومت کی فوج نے آج ایک نئی چال کا سہارا لیا ہے۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ حماس نے الشفا ہاسپٹل کو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرنے سے متعلق شواہد چھپا رکھے ہیں۔ اگر مغرب کی حمایت نہ ہوتی تو صہیونی حکومت سقوط کر چکی ہوتی، شکست کھا چکی ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عرب ممالک تیل کی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دیں تو مغربی ممالک بھی ہتھیار ڈال دیں گے۔ حماس کے خلاف جنگ کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ اپنے ہتھیاروں کے گوداموں کے دروازے صہیونی حکومت کے لیے امریکہ نے کھول دیے ہیں۔ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت اور انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امریکہ کی غیر قانونی موجودگی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عراق میں امریکی مشیروں کی موجودگی ایک جھوٹ ہے۔ امریکی فوجیوں کو کل نہیں بلکہ آج ہی عراق سے خارج ہو جانا چاہیے۔ غزہ میں جاری صہیونی جارحیت کے حوالے سے گیلپ سروے کی جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 31% پاکستانی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں حکومت پاکستان کی پالیسی سے ناخوش ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق 29% پاکستانیوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں حکومت پاکستان کی پالیسی کو اچھا قرار دیا ہے۔ سروے میں 98% پاکستانیوں کی
ہمدردیاں غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، جبکہ 2% پاکستانیوں کی ہمدردی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ 66% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ موجودہ جنگ میں فلسطین کو کامیابی ملے گی، جبکہ 5% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کامیاب ہوگا۔ سروے میں 70% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں امریکی حکومت کا کردار منفی، اور 12% کا خیال ہے کہ امریکہ کا کردار بہت اچھا ہے۔ ایندھن ختم ہونے سے غزہ کی پٹی میں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ غزہ میں کام کرنے والی دونوں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام ٹیلی کام سروسز ایندھن نہ ہونے کے باعث بند ہو چکی ہیں۔ یہ دوستو پہلی بار نہیں جب غزہ میں کمیونیکیشن سسٹم بند ہوا ہو، اس سے پہلے 2 بار ایسا ہو چکا ہے۔ مواصلاتی نظام کی بندش سے ایمبولینسوں سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ فلسطین میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق غزہ میں مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا ہے کہ غزہ میں ایک بار پھر ٹیلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ ایندھن نہ ہونا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے 15 نومبر کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کے باعث مواصلاتی نظام مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ مواصلاتی نظام کی بندش سے غزہ میں لوگوں کو درپیش مشکلات میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری حملوں پر خاموشی کا مطلب دنیا بھر میں لا قانونیت کی منظوری دینا ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ کر رکھا ہے۔ مغربی ممالک نے غزہ میں ہونے والی وحشت پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مساجد، ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری پر خاموشی اختیار ہم نہیں کر سکتے۔ عالمی رہنما غزہ میں جاری وحشیانہ حملوں پر خاموشی اختیار کر کے اسرائیلی جرائم میں شریک نہ بنے۔ اسرائیلی فوج فوری طور پر غزہ میں حملے بند کرے۔ تنازعہ کا حل OIC اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ اردن نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کو آگ میں دھکیل رہا ہے۔ مغربی کنارے میں جنگی چنگاری بھڑکنے کو تیار ہے۔ ہم غاصب صہیونی آباد کاروں کی دہشت گردی کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا شمالی بارڈر لبنان کے ساتھ بھی کشیدگی کی حالت میں ہے۔ اردن اب اسرائیل کے ساتھ پانی اور توانائی کے تبادلے کے منصوبوں پر دستخط نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اور ملک اسرائیل کی طرح حالیہ جنگی جرائم انجام دیتا تو عالمی اداروں کی جانب سے ابھی تک اس پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہوتی۔ بین الاقوامی ادارے غزہ کی صورتحال پر غیر جانبدارانہ موقف اپنائیں۔ انہیں ہر وہ کام انجام دینا چاہیے جو فلسطینی عوام کے مفاد میں ہو۔ اردن نے جنگ رکوانے کے لیے اپنے تمام تعلقات کو استعمال کیا ہے، اور ساری دنیا کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ اسرائیلی اقدامات نے حالیہ دہائی میں قیام امن کے لیے انجام دی گئی تمام کوششوں کو برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل کسی بھی ذریعے سے نہتے شہریوں کے ناحق قتل عام کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا، کیونکہ غزہ میں زخمیوں کے علاج کے لیے دوا تک نہیں ہے۔ حماس نے مقبوضہ بیت المقدس میں فوجی چیک پوسٹ پر حملے اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملہ القسام بریگیڈ نے غزہ کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ حماس کے مطابق القسام بریگیڈ نے یہ حملہ بیت الحم اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے درمیان چیک پوائنٹ پر کیا، جبکہ اس کی تصدیق اسرائیلی فوج نے بھی کی۔ دوسری جانب دوستو، غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے 41ویں روز میں جاری ہیں۔ ہسپتالوں پر حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مسجد پر بھی بمباری کر رہا ہے، جس میں کئی نمازی شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ بندرگاہ کا کنٹرول حاصل کرنے اور حماس پولیٹیکل چیف اسماعیل ہنیہ کے گھر پر حملہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں خان یونس کا علاقہ بھی خالی کرنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا جنگ میں وقفے کا مطالبہ بھی اسرائیل نے مسترد کر دیا ہے۔
یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل جو مقبوضہ فلسطین میں موجود ہیں ان کا کہنا ہے، بلکہ صہیونیوں کو تسلی دینے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ حماس سے غزہ کی آزادی کے لیے اتحاد بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ دوستو، یورپی یونین کے اس سربراہ نے اس سے پہلے کئی بار اپنے امن پسندانہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ جوزف بورل کا کہنا تھا کہ بغیر کسی شک کے ہم بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر اپنے دفاع کے اسرائیل کے حق کی تائید کرتے ہیں اور اس لیے حماس کو شکست ضرور دی جانی چاہیے۔ دوستو، صہیونیوں کے جرائم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے حماس کی سرنگوں کے وجود کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر غزہ کے الشفا ہاسپٹل کو مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا ہے اور کسی کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہاسپٹل میں موجود لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ صہیونی فوجی ابھی تک ہاسپٹل پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک عمارت سے دوسری عمارت میں نہیں جا سکتا۔ ہاسپٹل میں آکسیجن مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں ہتھیاروں کی آمد سے متعلق اسرائیلی کہانیاں سراسر جھوٹ ہیں اور اب تک ہاسپٹل کے اندر سے اسرائیلی فورسز پر ایک بھی گولی نہیں چلائے گی، تو پھر مزاحمت سے تعلق رکھنے والے مسلح لوگ کہاں ہیں؟ جنگل کا قانون بھی الشفا ہاسپٹل جیسی صورتحال کی اجازت نہیں دیتا۔ اسرائیلی ٹینک ابھی تک ہاسپٹل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل میں 650 سے زائد مریض اور 5000 سے زائد بے گھر افراد موجود ہیں۔ ہاسپٹل کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے اور اسرائیل نے پانی کی مین پائپ لائن کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی آرمی کے سربراہ میجر جنرل اسماعیل قانی نے القسام بریگیڈ کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس خط میں قدس فورس کے سربراہ نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے القسام بریگیڈ اور دیگر تحریکوں نے غزہ میں آپریشن طوفان الاقصی کے ذریعے ایک تاریخ رقم کر دی، جس سے غاصب صہیونی اسرائیلی فوج کی کمزوریاں دنیا بھر کے سامنے آشکار کر دی گئیں۔ اس کارروائی نے اور واضح طور پر ثابت کر دیا کہ یہ فوج مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کی کامیابی کے لیے دوست اور دشمن کا یہ بیان ہی کافی ہے کہ طوفان الاقصی کے بعد اب خطہ اور غزہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ در حقیقت دشمن نے اپنی شکست کا بدلہ غزہ کے نہتے عوام کا ہولناک قتل عام کر کے لینے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے یہ وحشیانہ اقدام صہیونی حکومت امریکہ اور اس کے تمام حامیوں کے لیے ایک اخلاقی سکینڈل بن گئے جو انسانی حقوق کے دفاع کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز کمانڈروں، صہیونی دشمن کے زمینی حملے اور ان کی جدید جنگی گاڑیوں پر استقامت کاروں کے مسلسل حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تنظیم غزہ میں اپنی میدانی طاقت اور تنظیم کے تحفظ کے علاوہ جدید ٹیکٹکس ایجاد کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ یہ عظیم کامیابی امت کے بیٹوں کے لیے جہاد کا آپشن اختیار کرنے کا سبب بنی ہے۔ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ یقین رکھنا چاہیے کہ مجاہدین بہت جلد مسجد اقصی پہنچیں گے اور اسے صہیونی پنجوں سے نجات دلائیں گے۔ آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کو ان وحشی اور درندہ صہیونیوں اور ان کے حواریوں کے سامنے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اے مجاہد بھائیوں، یہ باعث افتخار ہے کہ آپ کو دیگر مجاہد بھائیوں اور فلسطینی عوام کو صہیونی دشمن کے سامنے اس بے نظیر فتح پر اپنی اور ایران کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب آپس میں متحد ہیں۔ آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس تاریخی معرکے میں ہم سے جو کچھ بن پڑا مؤثر طریقے سے انجام دیں گے۔ سعودی عرب میں ڈیلیوری بوائے کے مذاق میں ادا کیے گئے جملے اٹھنے پر ڈیلیوری کروں گا نے اس کی زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا نوجوان تعلیم کی تکمیل کے بعد کئی ماہ بے روزگار رہا تو اس نے ہوم ڈیلیوری شروع کر دی۔ ہوم ڈیلیوری کے دوران ایک خاتون نے معروف بک سٹور سے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی نوجوان سے سوال کیا کہ وہ کتابیں گاڑی پر پہنچائے گا۔
خاتون کے سوال پر نوجوان نے مذاق میں کہا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اونٹنی پر ڈلیوری کرے گا۔ ہوم ڈلیوری بوائے کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوا کہ اس کی قسمت کو 4 چاند لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی تبدیل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر شہرت کے باعث ایک بڑی کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی اور بعد میں جس خاتون کے سوال کی وجہ سے نوجوان نے شہرت پائی تھی، اس سے اس لڑکے کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اہل عرب کو 10 20 پشتوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ میرا باپ، دادا اور فلاں فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے۔ گھوڑوں کی نسلوں تک کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا۔ تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے، اللہ خود بولا، جبرائیل فوراً عرش سے چلے اور فرش پر آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اکیلا ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ، میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پھر بھی دوستو ناز اٹھاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کر چل رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے بلکہ صمد ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔